صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے تازہ بیان اپنی کیبنٹ کے سامنے رکھا ہے اس میں ایک نئی وجہ پیش کر دی ہے اس جنگ کو شروع کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے ایران نے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیجی ریاستیں غیر جانبدار رہیں پھر بھی ایران نے ان پر حملے کیے ہیں۔ کیا کوئی ایسے اشاریے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ان تازہ بیانات کو کوئی وزن دیا جائے؟ درانی صاحب، آپ کی نظر میں بالخصوص یہ کہ ایران اس وقت ان کی منتیں کر رہا ہے معاہدے کے لیے؟ میرے خیال میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جس قسم کی ریٹرک استعمال کرتے ہیں وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اب ایران کے جو ہے پچھلے کم از کم جو نون ہسٹری ہے اس میں ایران نے تو کہیں قبضہ نہیں کیا، تو یہ آپ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں، اب دیکھیے امریکن بیسز وہاں پہ ہیں تمام گلف ممالک، اور وہ وہاں سے جو ہے ایران پہ حملے بھی کیے گئے، تو لہٰذا ایران کے لیے وہ ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ تو بنتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ نہ بھولیے کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کو تمام عرب ممالک جو ہیں وہ جغرافیکلی وہ اسرائیل ایران نہیں پہنچ سکتا تھا اگر ان عرب گلف ممالک اور جارڈن اور سیریا کی ایئر اسپیس استعمال نہ ہو۔ تو اس لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ سب انوالو تھے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گلف ممالک یہ احساس کریں کہ امریکہ کو بیسز دے کے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی، اور اس سے بڑھ کر امریکہ نے ان بیسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ان گلف ممالک کی سیکیورٹی کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ ان کو سیکیور کیا۔ تو یہ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ ان کا غلط ہے کہ جی ایران گلف پہ قبضہ کر لیتا۔ یہ میرے خیال میں وہ اپنے وہ آرگومنٹس بلیم کا ایکسکیوز ہے، ورنہ ان کی کوئی اس میں کوئی وزن نہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کی جن شرائط کو مسترد کیا ہے ایران نے، وہ مکمل طور پہ ناقابل قبول ہیں ایران کے لیے، یا پھر صدر ٹرمپ کا اگر لہجہ اس قسم کا نہ ہوتا جس کو خود ایرانی حکام جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنا رہے ہیں، تو مختلف صورتحال ہوتی؟ کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں افزودہ یورینیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ مثبت پیش رفت ہے اور بات جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان۔ سو یہ لہجہ ہے جو وجہ بن رہا ہے ایران کی طرف سے یکسر اس تمام سلسلے کو مسترد کرنے کا؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کی جو جلد باز ٹیم جو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح۔ اس میں پہلی ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ طاقت کی زبان بولتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کا مقابلہ اس وقت وہ موجود ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کوئی رجیم نہیں ہے، یہاں پہ ایک اس کو عوامی انقلاب اور ایک ملت کا سامنا ہے۔ اور پھر جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ایران اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے گزشتہ ٹنیور کے اندر بھی دیکھ چکا ہے، آزما چکا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مذاکراتی عمل کے دوران ہی وہ پیپر پھاڑ کے آن کیمرہ پوری دنیا کو دکھا دیا، اور اس سے یک طرفہ طور پہ وہ 5+1 ممالک کے جو مذاکرات ہو رہے تھے، پھر اس دفعہ پھر دوبارہ صدر ٹرمپ نے اور امریکہ نے یہی کام کیا کہ مذاکراتی عمل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا دور تھا عمان کے اندر، تو اس نشست کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اچھے بیانات آئے۔ عمان نے بھی تائید کی کہ پیش رفت ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ بہت جلد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، لیکن اس سے اگلے دن ایران کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان کے مذاکراتی عمل کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایران جنگ بندی چاہتا ہے۔ گزشتہ رات کی جو فارن منسٹر کی جو گفتگو تھی اور انٹرویو تھا ایرانی فارن منسٹر کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، یعنی سیز فائر نہیں چاہتے۔ سیز فائر سے مراد ہے کہ ممکن ہے 2 مہینے بعد دوبارہ یہ اٹیک کرتے ہیں۔ ابھی مثلا ان کا اے پلان تھا کہ اس رجیم کو چینج کرنا ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ بی پلان ہے، سی پلان ہے، یہ زیڈ تک جائے گا، کیونکہ وہ اس سسٹم کے دشمن ہیں، ایرانی عوام کے دشمن ہیں وہ لوگ۔ لہٰذا ایران یہ سمجھتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو جائے تو یہ رک جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمیں یہ ضمانت دی جائے کہ یہ آئندہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب عالمی سطح پہ ضمانت کون دے گا؟
کیا عالمی عدالت دے گی؟ عالمی ٹھیک ہے۔ عدالت تو اپنے ہی فیصلوں کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کروا رہی، ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی. اسی عالمی عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے تھے، نیتن یاہو کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. یونائٹڈ نیشن نے جتنی قراردادیں جی اسرائیل کے خلاف پاس کی ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. لہٰذا ایران اس حوالے سے بھی پریشان ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مذاکراتی عمل کی طرف جانا جی چاہتے ہیں، لیکن کون اس بات کی ضمانت میں دے گا؟ حسن کل رضا صاحب آپ سے یہ بھی امریکہ پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا ایران کو جو ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں سمیت پاکستان ممالک، ان کے حوالے سے کوئی امید ہے یا نہیں؟ درانی صاحب، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ اپنے مشیروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، خبروں کے حوالے سے ایک یہ بھی اب معاملہ پیش آ رہا ہے ویسٹرن میڈیا سے، ہر روز ایک نہ ایک نئی خبر تو ہے ایکسکلوزیو نیوز، لیکن ہمارے لیے یہ نئی بات ہے کہ ویسٹرن میڈیا بھی ایک سورس کو کوٹ کرتے ہوئے خبر دے رہا ہے جو کہ عمومی طرز کے مخالف ہی ہے، اور کچھ خبریں درست ثابت بھی نہیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. سو یہ جو مطالبات کا ایکسچینج ہو گیا کہ 5 مطالبات ایران نے سامنے رکھے اور 15 مطالبات امریکہ کے تھے جن کو ریجیکٹ کیا گیا، یہ اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ سنجیدگی ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا یہ خدشہ جو پایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے تاکہ آن گراؤنڈ فوجوں کو بھیجا جا سکے، اس میں زیادہ وزن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر بھی جون میں تقریباً یہ بات سامنے تھی کہ مذاکرات کامیابی سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے 2 دن بعد پھر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کر دیا. پھر اس دفعہ بھی آپ اگر دیکھیں گے تو حملے سے 1 دن پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بڑے پازیٹیو وائبس تھے کہ یہ مذاکرات بڑی اچھی طرح جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اس لیے ایک تو میرے خیال میں ایران کا ٹرسٹ نہیں ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں میڈیشن کی، وہ اس لیے ہیں کہ ہم بھی اس خطے میں ایک تو ایران کے ہم ڈائریکٹ نیبر ہیں، ہم اس سے نیگیٹیولی متاثر بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا آئل کے پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو ایشوز آئیں گے جس میں جو ہے امونیا کا سپلائی ہے فرٹیلائزرز کے لیے، فوڈ سیکیورٹی خود گلف اسٹیٹس کے لیے ہوگی، اور باقی جگہوں پہ بھی جو آئل پرائسز مزید بڑھنے کا امکان ہے اگر جنگ جاری رہتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کا جو رول ہے میڈیٹری رول، وہ اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ ان فریقین کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا جائے. آپ نے جن شرائط کی بات کی امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، یہ چونکہ پبلک میں ہیں اس لیے پبلک نالج میں ہے، تو یہ میرے خیال میں مذاکرات کا حصہ تو ہو سکیں گی، لیکن اصل مذاکرات جب ہوں گے تو وہ تو انٹرلوکیٹرز کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں، ان کی فال بیک پوزیشن کیا ہے. یہ اس وقت جو ہے پبلک میں جو باتیں چل رہی وہ ایسا ہوگا نہیں میرے خیال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.